بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، رسٹن اوریجن نامی اس بینک کا سٹاف اکتوبر کا وہ دن شاید کبھی بھی نہ بھول پائے جب اوتھا اینڈرس نامی یہ شخص ان کے بینک میں ڈپازٹ کروانے آیا۔ ان کے حیران ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس شخص نے کوئی عام ڈپازٹ نہیں بلکہ سکوں کا ڈپازٹ کروانا تھا۔ ان سکوں کو یہ شخص 45 سال تک جمع کرتا رہا تھا، اور جب بینک والوں نے اس کی ان سکوں کی کل مالیت اس شخص کو بتائی تو یقیناً اس کو بھی اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا ہوگا۔ اس شخص کے پاس اتنے زیادہ سکے جمع ہو گئے تھے کہ ان کو ایک بینک تک ٹرانسفر کرنے کے لیے ایک ٹرک کی اور پھر ان کو بینک کے اندر لانے کے لیے ایک ریڈی کی بھی ضرورت پڑی، اور اس سارے کام میں اینڈرس کی اس کے 5 دوست اور گھر کے افراد مدد کر رہے تھے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ان سکوں کا کل وزن تقریباً 1 ٹن کے برابر تھا، اور ان کو پانی کی 15 بڑی بوتلوں میں جمع کیا گیا تھا۔ اس کو ان سکوں کی تعداد کا اندازہ تھا، اس لیے اس نے بینک جانے سے پہلے ہی بینک والوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ فلاں دن وہ اپنے اس عجیب و غریب ڈپازٹ کے ساتھ بینک آئے گا۔ اس بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ نے ABC نیوز کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ہمیں اس کے یہ سارے سکے دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے کئی سال لگا کر ایک بڑی تعداد سکوں کی اکٹھی کر لی تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت یہ شخص تقریباً 70 سال کا تھا، اور اس نے تقریباً 45 سال پہلے یہ سکے جمع کرنے شروع کیے تھے۔ اس کو ایک بار ایک سکہ گرا ہوا ملا جو کہ اس نے اٹھا کر سنبھال لیا، اور اس بات نے اس کے اس یقین کو پکا کیا کہ یہ سکہ اس پر خدا کی رحمت ہے، اس لیے اس کے بعد اسے جو بھی کوئی سکہ ملتا وہ اسے سنبھال لیتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ مشغلہ شوق کا درجہ اختیار کر گیا، اور اب یہ شخص ایک پراپر کائن کلیکٹر بن چکا تھا، حتیٰ کہ وہ لوگوں سے نوٹوں کے عوض سکے لے لیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ جس اسکول میں جاب کرتا ہے اس کے بچوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں کائن کلیکٹر ہوں، اور وہ مجھے سکے لا کر دیتے تھے، لیکن میں نے نہ تو کبھی اپنی بیوی سے اور نہ ہی ان بچوں سے ان سکوں کے عوض رقم ادا کیے بغیر کوئی بھی سکہ لیا۔ انہوں نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس کام میں میرے ایک دوست نے بہت مدد کی، کیونکہ وہ بھی ایک کائن کلیکٹر تھا۔ ایک خاص طرح کے سکے وہ اکٹھے کرتا تھا اور ایک خاص طرح کے میں۔ جب اس کو میرے لیے سکے ملتے تو وہ مجھے دے دیتا، اور جب مجھے اس کے شوق کے سکے ملتے تو میں بھی اس کی ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کرتا۔ یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی آتا ہے کہ اس شخص نے آخر اتنا عرصہ ان سکوں کو جمع کرنے کے بعد ان سارے سکوں کو بینک والوں کے حوالے کیوں کر دیا، کیونکہ وہ ابھی بھی تو اپنے اس شوق کو جاری رکھ سکتا تھا۔ اصل میں جب اس شخص نے اپنے گھر کی انشورنس والی کمپنی کو بتایا کہ وہ کائن کلیکٹر ہے اور ایک بڑی رقم سکوں کی شکل میں اس کے گھر میں موجود ہے، تو ان نے صاف الفاظ میں اسے بتا دیا کہ اگر اس کے گھر کو کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے تو باقی نقصان کی تلافی تو ہم کریں گے، لیکن ان سکوں کا نقصان اس انشورنس پالیسی کے تحت پورا نہیں کیا جائے گا۔ اب اسے جب ان کے ضائع ہو جانے کا ڈر لگا تو اس نے 45 سال کے بعد ان کو بینک والوں کو دے کر ان کے عوض رقم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس شخص نے سکے اکٹھے کرنے کے لیے ہر طرح کے ممکنہ طریقے اختیار کیے، اور اسی طرح ان کی حفاظت بھی کی۔ 1970 میں ایسا ہوا کہ امریکہ میں پینیز کی شارٹیج ہو گئی، اور امریکی حکومت نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص $100 کے برابر پینیز لا کر دے تو اسے $25 زیادہ دیے جائیں گے۔ لیکن اینڈرز نے اپنے شوق کو تب بھی فروخت نہ کیا، ورنہ وہ ان سکوں کے بدلے اچھی خاصی رقم حاصل کر سکتا تھا۔ جب اس شخص کی ان سکوں سے بھری ساری 15 بوتلوں کو کھولا گیا تو ان کا کل وزن 1270 کلو بنا، جو کہ ایک بڑے بل کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ 15 کی 15 بوتلیں بینک پہنچ چکی تھیں، اور اگلا کام ان سکوں کو بوتلوں سے نکالنا تھا۔ ان لوگوں نے ان بوتلوں کو پلاسٹک کنٹینرز میں رکھ کر کلہاڑی سے ہر بوتل کو توڑ دیا، اور یوں ان نے ان بوتلوں سے تو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لیا، لیکن ابھی ان تمام سکوں کو گننا باقی تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ 1270 کلو وزنی ان سکوں کو ہاتھ سے گنتے ہوئے ایک مدت لگ سکتی تھی، لیکن ان بینک والوں کے پاس ان سکوں کو گننے کے لیے آٹومیٹک مشینز موجود تھیں۔ پلاسٹک کی بالٹیوں کو ان سکوں کو ان مشینز میں ڈالنے کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن آٹومیٹک مشینز کے باوجود بھی ان لوگوں کو ان سکوں کو گنتے ہوئے تقریباً 5 گھنٹے لگ گئے۔ اگرچہ بینک والوں کے لیے یہ صرف سکے تھے، لیکن اینڈرز کے لیے یہ 45 سال کی محنت تھی۔ اس بینک سٹاف کو ہر 20 منٹ کے بعد ان مشینز کے نیچے موجود کوائن بیگز کو تبدیل کرنا پڑتا تھا، اور ہر بیگ میں صرف $50 کے برابر ہی سکے آ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ ان بینک والوں کو ایک سے زیادہ مشینز ان سکوں کو کاؤنٹ کرنے کے لیے استعمال کرنی پڑیں۔ ان 5 گھنٹوں کی سخت محنت کے بعد اب یہ بینک والے ان تمام پیسوں کو ٹوٹل کر چکے تھے، اور اب اینڈرز کی 45 سال کی محنت کا صلہ ملنے والا تھا۔ یہ تمام رقم کل ملا کر $5136.46 کے برابر بنی۔ اس شخص کو یہ رقم کلیکٹ کرنے میں 45 سال یعنی کہ 16,425 دن لگے، اور اب اس کے پاس تقریباً $5,000 سے زیادہ موجود تھے۔ اینڈرز نے بتایا کہ اگر ہوم انشورنس کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ان سکوں کو جمع کرنے سے نہ رکتے، اور ان کو اپنی رہتی عمر تک جمع کرتے ہی رہتے۔ اینڈرز صرف اکیلے شخص نہیں ہیں جو کہ سکوں کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔
بلکہ 2015 میں BBC نے ایک چائنیز شخص کے بارے میں رپورٹ دی تھی کہ اس نے اپنے جمع کیے ہوئے سکوں سے ایک کار خریدی ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ یہ شخص ان سارے پیسوں کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کوئی بہت ہی اٹریکٹیو کام تو اس شخص کے ذہن میں نہیں تھا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروانی ہے اور وہ اس رقم کو اس پیمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی اس طرح کا شوق رکھتا ہے، کمنٹ باکس میں اپنا شوق اور اپنی کہانی ہم سے ضرور شیئر کریں۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔